بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة لأہلها اما بعد۔ محترم ناظرین و سامعین، گھروں کو برباد کرنے کے اسباب میں سے شوہر کی وہ چند غلطیاں ہیں جو شادی شدہ حضرات سے ہوتی ہیں۔ انہی غلطیوں میں سے پانچویں خطرناک غلطی، عام طور پر خامد یہ کرتے ہیں کہ بیوی کو وقت نہیں دیتے، بلکہ جب وقت ملتا ہے تو امی جان کے پاس بیٹھ جاتے ہیں یا بہن کے پاس، بھائی کے پاس، دوسرے رشتہ داروں کے پاس بیٹھے بیٹھے باتیں چلتی رہتی ہیں۔ رات کے 12 بج گئے، نیند سے جب آنکھیں پر ہو گئی، اب کمرے میں آ کر دھڑام سے لیٹ جاتے ہیں اور بیوی سے بات بھی نہیں کی جاتی، کچھ پوچھتے بھی نہیں کہ تم جیتی ہو یا مرتی ہو، تمہاری طبیعت ٹھیک ہے یا تم بیمار ہو۔ اب اگر خامد وقت نہیں دے گا تو صاف ظاہر ہے کہ یہ بہت بڑی غلطی ہے۔ اس کا شرعی تقاضا یہ ہے کہ بیوی کو وقت ملنا چاہیے، لہذا وقت دینا چاہیے۔ کچھ نوجوانوں کی یہ عادت ہوتی ہے کہ دوستوں کی محفل کی زینت بن کر بیٹھ جاتے ہیں اور رات کو 12 بجے 1 بجے گھر آنے کی عادت ہوتی ہے۔ یہ لوگ اپنے گھر کو اجاڑ بیٹھتے ہیں اور دوستوں کی محفل کو سنوار بیٹھتے ہیں۔ تو بھلا کیا فائدہ اس کا؟ زیادہ سے زیادہ وقت بیوی کو ملنا چاہیے۔ کئی گھر میں جلدی ہی آ جاتے ہیں، لیکن گھر کے دوسرے لوگوں کے ساتھ گپ شپ میں بیٹھ جاتے ہیں یا دوسرے کاموں میں لگ جاتے ہیں، دوسرے افراد خانہ کے پاس بیٹھے رہتے ہیں، مگر بیوی کو وقت نہیں دیتے۔ یہ چیز بالآخر جھگڑے کا سبب بنتی ہے۔ یہ بیوی کا بنیادی حق ہے کہ خامد اس کو وقت دے۔ کئی مرتبہ نیک لوگ ان کی نیکی کی وجہ سے اپنی بیوی کو وقت نہیں دے پاتے کہ اب میں مراقبے میں جا رہا ہوں، میں ذکر میں جا رہا ہوں، میں پیر صاحب کی محفل میں جا رہا ہوں، یا میں اپنے استاد سے پڑھنے کے لیے جا رہا ہوں، یا میں مدرسے میں جا رہا ہوں، میں اپنے گشت پہ جا رہا ہوں، میں اپنے تبلیغی سفر پہ جا رہا ہوں، وغیرہ وغیرہ کاموں میں لگ جاتے ہیں۔ یہ سب لوگ دین کا کام کرنے والے ہوتے ہیں، مگر دین کے کاموں کو اپنے اوپر اتنا سوال کر لیتے ہیں کہ بیوی کو گھر میں وقت نہیں دے پاتے۔ یہ نیک لوگ ہوتے ہیں، متقی پرہیزگار ہوتے ہیں، لیکن بہت بڑی غلطی کر بیٹھتے ہیں۔ جب یہ بیوی کو وقت نہیں دیتے تو نتیجہ اس کا کیا ہوتا ہے کہ گھر کی زندگی بے مزہ ہو جاتی ہے۔ ایک مرتبہ امیر المؤمنین حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں ایک عورت آئی، ابی بن کعب رضی اللہ عنہ کی عدالت تھی، وہ قاضی تھے۔ ان کے سامنے آ کر اس عورت نے اپنے خامد کی تعریفیں شروع کر دی، کہنے لگی کہ میرے خامد بڑے نیک ہیں، بہت اچھے ہیں، سارا دن روزہ رکھتے ہیں، ساری رات عبادت میں گزارتے ہیں، اللہ تعالیٰ کا قرآن پڑھنے میں بڑا وقت گزارتے ہیں۔ اور یہ کہہ کر وہ عورت چپ ہو گئی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ بڑے حیران ہوئے کہ یہ عورت اپنے خامد کی بڑی تعریفیں کر رہی ہے۔ تھوڑی دیر بعد پھر پوچھا تو کیوں آئی؟ تو اس نے پھر کہا کہ میرا خامد بڑا نیک ہے، سارا دن روزہ رکھتا ہے، ساری رات عبادت میں گزار دیتا ہے۔ یہ کہہ کر پھر چپ ہو گئی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ بات نہ سمجھ سکے، حیران تھے۔ تو حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ نے کہا، اے امیر المؤمنین، اس عورت نے بڑے پیارے الفاظ میں، بڑے اچھے انداز میں اپنے شوہر کی ایک کمزوری آپ کے سامنے پیش کر دی، اور یہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی ہے تاکہ آپ اس کے خامد کو سمجھائیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا، کون سی کمزوری؟ اس کا خامد تو بڑا نیک معلوم ہوتا ہے۔ اس نے کہا، یہی تو وہ کہنا چاہتی ہے کہ سارا دن روزہ رکھتا ہے، ساری رات عبادت کرتا ہے، لیکن بیوی کے پاس وقت گزارنے کے لیے اس کے پاس فرصت نہیں ہے۔ تب حضرت عمر رضی اللہ عنہ سوچنے لگے کہ کتنے پیارے انداز سے بیوی نے اپنے شوہر کی شکایت کی۔ چنانچہ آپ رضی اللہ عنہ نے اس کے خامد کو بلایا۔ وہ ایک صحابی تھے، بڑے نیک تھے، اللہ کی محبت سے سرشار تھے۔ اللہ کی محبت ان کو دن میں روزہ رکھنے پہ مجبور کرتی اور ساری رات مصلی پہ کھڑا کر دیتی۔ قرآن کی تلاوت کے بڑے مزے لیتے تھے۔ جب وہ آئے، انہوں نے کہا کہ جی ہاں،
میں اللہ کے قرآن میں اتنا مزہ پاتا ہوں کہ میری بیوی کی طرف اتنی توجہ ہی نہیں جاتی. تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ جب آپ نے مسئلے کو سمجھا تو اب مسئلے کا حل بھی آپ ہی سمجھا دو. چنانچہ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ نے ان کو کہا کہ دیکھو شریعت نے حکم دیا ہے، اس لیے تم اپنی بیوی کو وقت دو. تمہیں چاہیے کہ اگر تم 3 دن روزہ رکھنا بھی چاہتے ہو تو رکھو، مگر چوتھے دن افطار کرو اور وہ دن تم اپنی بیوی کے ساتھ گزار دو. یہ سن کر وہ چلے گئے اور اپنی بیوی کو وقت دینے کا وعدہ کر لیا، اور ان کی بیوی بھی خوش ہو گئی کہ ہر 3 دن کے بعد خامس سے وقت مل جائے گا. لیکن حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ آپ نے یہ 3 دن کی شرط کیسے لگائی؟ کہنے لگے حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ کہنے لگے کہ میں نے قرآن مجید کو دیکھ کر لگائی. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ایک مرد کو زیادہ سے زیادہ 4 عورتوں کے ساتھ شادی کرنے کی اجازت دی. اگر بالفرض کوئی شخص 4 شادیاں بھی کر لے تو ہر عورت کو 3 دنوں کے بعد چوتھی رات اور چوتھا دن مل جائے گا. اس لیے میں نے شرط لگا دی کہ تم زیادہ سے زیادہ 3 دن روزے رکھ سکتے ہو، چوتھے دن افطار کر کے تمہیں اپنی بیوی کے ساتھ وقت گزارنا پڑے گا. تو کئی مرتبہ نیک لوگ بھی اپنی نیکیوں کی وجہ سے اپنی بیوی سے غافل رہتے ہیں، تو یہ غفلت بڑی خطرناک بن جاتی ہے، گھر کی بربادی کا ذریعہ بن جاتی ہے. کئی لوگ تلاش معاش میں، روزی کی تلاش میں لمبے لمبے عرصے کے لیے چلے جاتے ہیں، لہذا بیوی کو وقت نہیں دے پاتے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ کہیں سے آ رہے تھے، رات کا وقت تھا. ایک گھر سے ان کو اشعار کی آواز سنائی دی، جس سے پتہ چلا کہ ایک جوان بیوی اپنے شوہر کی، اپنی خامد کی محبت میں شعر پڑھ رہی ہے. چنانچہ وہ گھر آئے اور ام المؤمنین سیدہ حفصہ رضی اللہ عنہا سے پوچھا کہ مجھے بتاؤ ایک عورت اپنے شوہر کے بغیر کتنا وقت آرام سے گزار سکتی ہے؟ تو انہوں نے کہا جتنی اللہ تعالیٰ نے عدت متعین کی ہے، یعنی 4 مہینے 10 دن کی بات ہے. چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے قانون بنا دیا کہ ہر مجاہد جو بھی جہاد پہ جائے 4 مہینے کے بعد بالآخر گھر آئے گا اور اپنی بیوی کے ساتھ وقت گزارے گا. سوچئے اگر ام المؤمنین سیدہ حفصہ رضی اللہ عنہا جیسی پاکیزہ شخصیت جو امت کی ماں ہیں، وہ فرماتی ہیں کہ 4 مہینے کی مدت زیادہ سے زیادہ ہے، جو لوگ سالوں سالوں اپنی روزی کی خاطر دوسرے ملکوں میں، دوسری کنٹریز میں چلے جاتے ہیں. اور پھر لوگ کیا کہتے ہیں، اجی جوان بیٹا ہے مگر انگلینڈ چلا گیا، لندن چلا گیا، امریکہ چلا گیا، پیرس چلا گیا، سوریا چلا گیا، اور اس کی بیوی تو ہمارے پاس رہتی ہے. اب اگر ذرا سوچئے کہ بیوی 1 سال سے 2 سال سے خامد کے بغیر رہ رہی ہے، تو پھر گھر میں کیا معاملہ ہوگا؟ شیطان کو کتنا موقع ملے گا اس کی بیوی کو ورگلانے کا، گناہوں پہ اکسانے کا. ادھر بیوی گناہ کرے گی، ادھر خامد گناہ کرے گا. اگر گناہ نہیں بھی کریں گے تو گناہوں کی حسرت ان کے ذہن میں رہے گی، تو پھر بھی تو عبادت میں دل نہیں لگے گا. لہذا ایسی صورتحال سے بچنا چاہیے. میاں بیوی ایک دوسرے سے 4 مہینے سے زیادہ جدا نہ ہوں. ہاں کبھی کبھار ایسی صورت پیش آ سکتی ہے کہ ایک مرتبہ کہیں جانا پڑ جائے، بالفرض کوئی 9 مہینے کے لیے چلا گیا یا سال کے لیے چلا گیا، اور بیوی بھی بخوشی اجازت دے دیتی ہے اور خامد بھی راضی ہے، تو پھر ایسی صورت حال میں یقیناً بیوی اپنے وعدے کا پاس و لحاظ کرے گی. کیوں؟ اس لیے کہ اس کے مشورے سے یہ بات طے پائی ہے. مگر عام حالات میں ہم دیکھتے ہیں کہ بچے دوسرے ممالک میں کاروبار کے لیے، کوئی سعودیہ میں چلا گیا، کوئی امریکہ چلا گیا، کوئی افریقہ چلا گیا، کوئی لندن چلا گیا، تو کوئی فلاں وجہ سے 7 سال کے لیے، کوئی 5 سال کے لیے، کوئی 2 سال کے لیے. تو یہ بہت معیوب بات ہے. بیوی کا حق ہے
اور یہ وقت دینا تمہاری ذمہ داری ہے. روزی ملتی ہے یا نہیں ملتی ہے، گھر واپس آ جانا چاہیے. اگر روزی نہیں ملے گی تم بھی بھوکے رہو گے، تمہاری بیوی بھی تمہارے ساتھ بھوک برداشت کر لے گی. اسے تمہاری ضرورت ہے، اسے تمہاری ضرورت ہے، اسے مرگن غذاؤں کی ضرورت نہیں، اچھے کھانے اچھے بستروں کی ضرورت نہیں. لہذا اس بات کو بھی ذہن میں رکھنا چاہیے اور یہ خطرناک غلطی کبھی نہیں کرنی چاہیے. اس لیے انسان اپنی بیویوں کو وقت دے، ورنہ گھر برباد ہو جائیں گے، کمائی کسی کام کی نہیں ہوگی، سکون غلط ہو جائے گا، زندگیاں برباد ہو جائیں گی. اس لیے اس غلطی سے بچنے کی بھی ہر ممکن کوشش کرنا چاہیے. اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے.